جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام حضرت مولانا مفتی احسان صاحب قبلہ مدظ اللہ، یہ لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مدظ اللہ کا یہ ایک تحقیقی مقالہ ہے، تو مفتی صاحب یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ارشاد مفتی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ امی کے لغوی معنی یہاں سے بیان کیے ہیں۔ امی کے لغوی معنی ان پڑھ کے ہیں، زجاج نے تصریح کی ہے۔ امی وہ ہے جو امت عرب کی صفت پر ہو۔ بے پڑھا ہونا عرب کی مخصوص صفت بھی تھی، سے وہ دوسری قوموں سے ممتاز تھے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ امی دوسری قوموں سے ممتاز تھی۔ جی نہیں اس کو تھوڑا سا آسان مترادف آسان لفظ میں فرمائیے۔ دوسری قوموں سے جو ہے وہ نمایاں تھے، الگ تھے سب سے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ امی یعنی ماں کی طرف منسوب ہے، یعنی ایسا شخص جو عمر بھر اسی صفت پر قائم رہا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ امی کو ام القریٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ القاب کا ترجمہ نہیں ہوتا، یعنی یہ آگے سے ہیڈنگ دی ہے، القاب کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ ام القریٰ جو فرما رہے ہیں امام باقر رضی اللہ عنہ، یہ ام القریٰ کیا مطلب؟ قریٰ یہ قریتن کی جمع ہے جس کا معنی بہت سارے گاؤں، اور کا معنی ماں ہوتا ہے، یعنی بہت سارے گاؤں کی ماں۔ یہ لقب جو ہے ایسی جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں کسی گاؤں کو سردار مانا جاتا ہے کہ یہ بہت سارے شہروں کا مطلب مرکز ہے، یوں سمجھ لیجیے، تو ایسی جگہ کو ام القریٰ کہہ دیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے یہ بات ادب کے طالب علم سے مخفی نہیں ہے، یعنی پوشیدہ نہیں ہے کہ القاب کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، یعنی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اگر ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کی ادبیت قائم نہیں رہتی۔ مثلا حکومت کسی شخص کو اس کی بہادری کی بنا پر شجاع الدولہ کا لقب عطا کرے، تب اس کا ترجمہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ حکومت کا بہادر آدمی۔ اسی طرح معین الدولہ کا ترجمہ حکومت کا مددگار ایک بھونڈا ترجمہ ہوگا۔ اس تناظر میں لفظ امی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف لقب بلکہ آپ کی صفت محمودہ اور معجزہ کبریٰ ہے۔ صفت محمودہ یعنی بہت ہی پسند کی ہوئی صفت، اور معجزہ کبریٰ کا معنی بڑا معجزہ ہے، لہذا اس کا ترجمہ ان پڑھ یا ان لیٹرڈ بالکل غیر موضوع اور نہ، اس لیے بعض مفسرین نے النبی الامی کا ترجمہ صرف یعنی غیر موضوع اور نامناسب ہوگا۔ جی غیر موضوع اور نامناسب ہے، اس لیے بعض مفسرین نے النبی الامی کی کا ترجمہ صرف نبی کیا ہے جو شان رسالت کے لیے سزاوار ہے۔ بعض مفسرین نے النبی الامی کا ترجمہ یوں کیا ہے ان پڑھ نبی، یہ بھی ایک نامکمل ترجمہ ہے، کیونکہ جب امی کا ترجمہ ان پڑھ ہوا تو نبی کا ترجمہ غائب داں کیوں نہیں ہوا؟ بس یہی سے بعض مترجمین اور مفسرین کے عقائد اور تحفظات ذہنی کا پتہ چلتا ہے۔ کلمے کے معنی مقام و مرتبے کے لحاظ سے جدا جدا ہوتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہی کلمے کے جدا جدا ہوتے ہیں یعنی الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ۔ ایک ہی کلمے کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے ان کا بدلنا از حد ضروری ہے، یعنی حد سے زیادہ ضروری ہے۔ مثلا لفظ متکبر
جس کا معنی تکبر یا بڑھائی کرنا ہے، یہ نہ صرف بندوں کے لیے بڑا عیب ہے بلکہ موجب ایصال جہنم بھی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے قیل مفتی ادخلوا ابواب مفتی صاحب، یہ جی جی معافی چاہتا ہوں، میں روک رہا ہوں آپ کو. یہ اردو میں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو مطلب اس کو ایپ الف سے بھی بولنے میں جو ہے آسانی سے بھی ادا کر سکتے، کیونکہ اردو ہے نا، تو اردو کو اگر ہم تجوید میں ادا کریں گے تو پھر سامعین کو سمجھنے میں دشواری ہو جائیں گی. تو اردو کو اچھا نارمل یعنی بغیر مخارج کے ادائیگی کے اس کو سیدھا ہی پڑھیں اس کو. کوئی بات نہیں، مطلب یہ ہے کہ الفاظ کو تو جیسے ادا کرنے کا حق ہے ویسے ادا کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ یہ بندوں کے لیے عیب ہے، یعنی متکبر جس کا معنی تکبر یا بڑائی کرنا ہے، یہ نہ صرف بندوں کے لیے بڑا عیب ہے بلکہ موجب جہنم بھی ہے، یعنی جہنم میں پہنچانے کا سبب بھی ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. یہ سورہ زمر آیت نمبر 72 ہے. متکبرین سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہو جاؤ. سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. مگر یہی تکبر اللہ تعالی کی صفت ہے، اور تکبر اللہ کے لیے سزاوار ہے، جیسے کہ ارشاد باری ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ سورہ حشر آیت نمبر 23 ہے. وہی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب کا بادشاہ، نہایت مقدس، سلامتی والا، امان بخشنے والا، نگہبان، عزت والا اور کبریائی والا. تو یہاں پر تکبر سے کا معنی ہے کبریائی والا. تکبر اللہ کی شان الوہیت پر دال ہے، یعنی تکبر اللہ کی شان الوہیت پر دلالت کرتا ہے. جو کوئی اس کے قریب پہنچتا ہے مفتی صاحب دلالت کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے اس کی جانب. جی. اور ایک سوال، میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہاں جو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آئی ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے متکبرین سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہو جاؤ، سو کیا ہی یعنی کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. تو یہ یعنی کس قسم کے متکبرین مراد ہیں یہاں پر؟ یا کفار و مشرکین متکبرین مراد ہیں یہاں پر جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا اس کے اندر سارے لوگ آ جائیں گے؟ سنیے یا اس کے اندر سارے لوگ آ جائیں گے، ایمان والے ہو یا ایمان والے نہیں ہو؟ یہ یعنی لفظ جو بھی تکبر کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اگرچہ کہ وہ مسلمان ہو. اللہ رب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یعنی زمین پر اکڑ کر مت چلو. اپنے آپ کو دوسروں سے جو ہے افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یا مال پر اترانا یا اپنے عہدے پر اترانا، یہ سب تکبر کہلاتا ہے. وہ چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، جو ایسا کام کرتا ہے وہ متکبر کہلائے گا. اور متکبر کا ٹھکانہ اللہ نے فرمایا فبئس مثوی المتکبرین، کہ متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. نہ تو جہنم ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو آیا آیت میں، تو ہمیشہ جہنم میں جانے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ لوگ کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دوسرے وہ لوگ جو جہنم میں کچھ وقت کے لیے جائیں گے، یعنی جب تک اپنے گناہ کی سزا کاٹ لیں گے تب تک کے لیے جائیں گے. تو جو کفار اور مشرکین ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. نہیں یہاں جو پر ایمان والے، جی مفتی صاحب یہاں پر جو آیت میں ہے جی یہاں پر متکبرین سے کہا جا رہا نا کہ براکٹ میں دیا شاد، یہ تو پھر یا تو پھر خیر متکبرین یہاں عربی ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ آتا ہے، وہاں کفار اور مشرکین مراد ہوتے ہیں. تو وہاں مسلمان مراد نہیں رہیں گے، وہاں مسلمان مراد نہیں ہوتے ہیں. اور جہاں عام لفظ ہے کہ جہنم میں جائیں گے تو وہاں مسلمان بھی
یعنی اس میں جو گناہ گار ہوتے ہیں، سیاکار ہوتے ہیں، یا تکبر کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، وہ سب مراد ہوتے ہیں وہاں پر. ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ صرف اور صرف کافر جہنم میں جائیں گے. بات سمجھ میں آئی صحیح ہے؟ جی جی بالکل سمجھ گیا. ارشاد آگے پڑھیے. تو تکبر اللہ کی شان الوہیت پر دال ہے، یعنی شان الوہیت پر اشارہ کرتا ہے تکبر. جو کوئی اس کے قریب پہنچتا ہے اس کے لیے انداز جہنم ہے، انذار جہنم ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازع عنی واحدا منہما ادخلتہ النار. اللہ تعالی فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، یعنی تہبند ہے. جس نے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننا چاہا میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا. المختصر، متکبر ہونا ہمارے لیے یقیناً عیب ہے، لیکن اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے. بس اسی طرح امی ہونا عیب ہے عام انسانوں کے لیے، نہ کہ رسول کے لیے. رسول کی ذات مقدس کے لیے امی ہونا عین شایان شان ہے. آپ کے امی لقب ہونے سے ایک طرف تو قرآن مجید اپنے اعجاز کو ثابت کر رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کے اس معجزے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اعجاز کو ثابت کر رہا ہے. اعجاز کہتے ہیں مختصر اور جامع کلام کو، یعنی معجزہ اسی سے بنا ہے. اعجاز سے معجزہ کا معنی ہوتا ہے جو عادت کے خلاف چیز ہوتی ہے، خرف عادت جسے بولتے ہیں. آپ کے اس معجزے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ باوجود امی صفت ہونے کے کمال علوم سے سرفراز ہے. حضرت امام بوصیری اسی حقیقت کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے انہوں نے، کفاک بالعلم فی الامی معجزۃ فی الجاہلیت والتعذیب فی الیتم. آپ کو یہی معجزہ کافی ہے کہ امی کو زمانے جاہلیت میں علم اور حالت یتیمی میں غایت ادب حاصل ہوا. اس کو آسان کر کے فرمائیے. اچھا، آپ کو یہی معجزہ کافی ہے، یعنی سرکار کے لیے یہی معجزہ ایک کافی تھا کہ امی کو زمانے جاہلیت میں علم اور حالت یتیمی میں غایت ادب حاصل ہوا. تو یعنی امی سے مراد یہاں سرکار ہے کہ سرکار کو زمانے جاہلیت میں، یعنی اس وقت جو ہے جہالت کا زمانہ تھا، اس میں علم، یعنی سرکار کو علم بھی حاصل ہوا حالت یتیمی میں، اور ادب بے انتہا ادب حاصل ہوا. یعنی سرکار سے بڑا ادب والا کوئی نہیں تھا کہ جو بھی مکہ میں چاہے وہ کفار آتے تھے یا مسلمان تو بچپن میں نہیں تھے سرکار کے، لیکن جو دین ابراہیمی پر ہوتے تھے وہ طواف کرنے کی نیت سے آتے تھے، تو سرکار ہر ایک کا ادب و احترام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے لوگ جب تشریف لائے، سرکار نے جب اعلان نبوت فرما دیا تھا، تو آپ کی خاطر تواضع سے اور آپ کی مہمان نوازی سے اور پھر آپ کے سمجھانے سے انہوں نے بغیر جھجک کے اسلام کو فوراً فرما لیا تھا. یہ سرکار کا ادب ہی تھا اور ان سے بولنے کا طریقہ تھا، انتہائی ادب تھا، حسن سلوک تھا، جس کی وجہ سے دوسروں نے ایک دم اسلام کو قبول فرما لیا. نہیں آپ میں سمجھتا ہوں آگے بڑھ گئے. آپ تھوڑا رکیے، میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ امام بصیری اسی حقیقت کی طرف یوں اشارہ فرمایا کہ اس کی جو وضاحت کرے نا، اس کی تیسری لائن دیکھیے، زمانے جاہلیت میں بڑے بڑے فصحا اور ادبا موجود تھے، لیکن کسی یہاں سے ابھی بات شروع نہیں کی تھی. جی اچھا جی وہ میں ایک مثال دے رہا تھا الگ سے. جی اچھی بات ہے. ارشاد. یعنی سرکار کے ادب کی ایک مثال دی تھی میں نے اس شعر کی روشنی میں کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اسلام جلدی کیوں قبول کیا.
آپ کے حسن سلوک کو، آپ کی مہمان نوازی کو، اور پھر آپ کا تبلیغ فرمانے کی وجہ سے ایک دم اسلام قبول کر لیا۔ زمانے جاہلیت میں بڑے بڑے فصحاء اور ادبا موجود تھے، لیکن کسی نے یہ کہنے کی جرت نہیں کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اور باوجود شفیق والدین کا سایہ اٹھنے کی کہ کوئی بات نہ خلاف ادب فرمائی اور نہ ہی کوئی کلام خلاف تہذیب کیا، اور یہ سب فیضان رب العلا و علام الغیوب کی تعلیم کا نتیجہ ہے، اور دلیل قاطع ہے آپ کی نبوت پر اور آپ کے لائے ہوئے قرآن پر۔ دلیل خاطع، قاطع کا معنی یقینی دلیل، یعنی بالکل واضح روشن، جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے کہ اس کے روشن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ہوتا، ایسی سرکار کی نبوت پر یہ دلیل تھی کہ آپ کے نبی ہونے پر کوئی شک کی گنجائش نہیں بچی، جس دلیل کی وجہ سے۔ قاطع کا مطلب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ادبنی ربی احسن تعدیب، یعنی مجھے میرے رب نے سب سے بہتر ادب سکھایا۔ سرکار کا ارشاد پاک ہے۔ اب ہیڈنگ ہے، نبی امی ساری انسانیت کی عقل کل ہے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جتنی تمام انسانوں کو عقل عطا فرمائی، ان سے بھی زیادہ عقل عطا فرمائی۔ عقل کل کا مطلب یہ ہے۔ حضرت وہب بن منبع جو ثقہ تابعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی اور ان سب میں بلا اختلاف اس مضمون کو پایا کہ اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو از ابتدائے آفرینش تا قیام قیامت جو عقل دی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے ریت کا۔ از ابتدائے آفرینش کا مطلب ہے کہ جب سے مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور تا قیامت کا مطلب کہ جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک جزاک اللہ، جتنے بھی جزاک اللہ۔ ان سب کو جو عقل دی ہے اللہ رب العزت نے، ان سب کو وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرے کے برابر عقل عطا فرمائی۔ عوارف المعارف میں ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اس کا حوالے کا بھی ذکر کر دیجیے، مواہب الدنیا کچھ دیر۔ شرح مواہب بحوالہ انسان کامل، صفحہ نمبر 73۔ عوارف المعارف میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عقل کے 100 اجزاء ہیں، یعنی 100 حصے ہیں، اور ان 100 میں 99 حصے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود ہیں، اور ایک حصہ کائنات کے تمام مومنین ایک حصے میں شامل ہیں۔ یہ عوارف المعارف صفحہ نمبر 162 ہے۔ یعنی سرکار کو 100 حصوں میں سے 99 حصے کے برابر اللہ نے عقل عطا فرمائے، اور باقی ایک حصے کے برابر پوری کائنات کی عقل اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ یہ ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے بارے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ اس حقیقت باہرہ کو علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ نے ان 2 اشعار میں خوب واضح کیا ہے۔ اس حقیقت باہرہ کا مطلب صاف و شفاف ظاہر حقیقت ہے۔ فرماتے وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدَّيْنِ وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكَلَةِ الْحِكَمِ۔ فرماتے ہیں کہ اور سب انبیاء آپ سے التماس کرتے ہیں علم کا۔ التماس کا معنی سوال کرنا ہے، سوال کرنا یا گزارش کرنا۔ جزاک جیسے اللہ۔ دریا سے ایک چلو یا مینا سے ایک گھونٹ کا پانی، ایک گھونٹ پانی کا، یا می سے ایک گھونٹ پانی کا۔ می کا مطلب وہ بارش،
جو بارش نازل ہوتی ہے اسے می بولتے ہیں اردو میں. دریا سے ایک چلو کا معنی ایک لب پانی. اور تمام انبیاء آپ کے روبرو کھڑے ہوئے ہیں اپنے رتبے کے لحاظ سے، تاکہ آپ کے علم سے ایک نقطہ یا حکمتوں سے ایک حکمت حاصل کریں. یعنی تمام انبیاء کرام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ ہر وقت اپنی عقل کو بڑھانے کی نیت سے یا حکمتوں کو طلب کرنے کی نیت سے یا سرکار سے علم حاصل کرنے کی نیت سے وہ کوشاں رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، انتظار میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات، واہ. کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، یہ بات میں جو ہے کتاب سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کھڑے. کوئی سوال کر دے کہ وہ انبیاء تو دنیا سے چلے گئے تو آپ کیسے کھڑے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یعنی بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، تو سب کے سب انبیاء زندہ ہیں اور ان سب کو رزق دیا جاتا ہے. تو جب سب زندہ ہیں اور رزق بھی دیا جاتا ہے تو انہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حکمتیں حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نبی امی بے شک اور کمالات اولیاء. حقیقت محمدی ہزارہ حجابات میں مذکور ہے، جتنے اسرار اب تک کھلے وہ کم ہی کھلے. حقیقت محمدی ہزارہ حجابات یعنی ہزاروں پردے میں موجود ہیں، مذکور ہے، چھپے ہوئے ہیں. جتنے اسرار، جتنے راز کھلے وہ کم ہی کم ہے، یعنی جتنے زیادہ کھلتے لوگ اتنے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق بنتے چلے جاتے. کم کھلے تو بھی اللہ رب العزت نے آقا کی امت کو اتنا زیادہ بڑھا دیا. عشاق بنتے چلے جاتے ہیں. عشاق عاشق کی جمع ہے عشاق. عاشق کا معنی نبی کے محبین، چاہنے والے. حضرت خواجہ شوق نے فرمایا، یہ شوق نام ہے شاعر کا، فرماتے ہیں کہ پردے سے باہر حضرت خواجہ شوق یہ بہت بڑے شاعر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ فرماتے ہیں پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے. یعنی سرکار پردے سے باہر آئے بھی، یعنی دنیا میں تشریف بھی لائے، لیکن پھر بھی پردے میں ہی ہے. یعنی آپ کے رموز اور اسرار پھر بھی چھپے ہوئے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث پاک مجھے یہاں یاد آ گئی. کیا بات میرے ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی غیر ربی، یعنی میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. سبحان اللہ، میری حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا. بے شک. آج لوگ نبی کو معاذ اللہ اپنی طرح کہہ دیتے ہیں. حضرت ابو بکر جو کہ آپ کے سفر میں، آپ کے حضر میں، آپ کے مکان میں، آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کے بعد قبر انور میں ہر وقت ساتھ ہیں، وہ بھی سرکار کی حقیقت کو نہیں جان سکے، تو ہم اور آپ کہاں کی بات ہے، کیسے جان سکتے ہیں؟ بے شک. حق حق حق. تو اسی لیے شاعر نے فرمایا، حضرت خواجہ شوق نے فرمایا ہے، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے. یعنی سرکار پردے سے باہر تو آ گئے، لیکن پھر بھی آپ کی حقیقت لوگوں پر آشکارا نہیں ہوئی، ظاہر نہیں ہوئی. حضرت مولانا الیاس برنی رحمت اللہ علیہ حقیقت محمدی اور علم محمدی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز آپ کا علم ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، سورہ نساء آیت نمبر 113 میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ سب کچھ سکھا دیا تو آپ نہیں جانتے. خاص امتیاز کا مطلب کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے لوگوں سے جو جدا ہے، جو افضل ہے، اس کی وجہ ایک علم بھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور یہیں پر دوسری آیت کریمہ مجھے یاد آئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھا دیا۔ اب کسے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی انسان کامل یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور انہیں بیان سکھا دیا۔ بیان یہ ہر چیز کا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، اور یہی بیان، ہر چیز کا بیان ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے سکھا دیا۔ تو اس کا مطلب قرآن پاک کے اندر جب ہر چیز کا بیان ہے تو اللہ نے ہمارے آقا کو ہر چیز کا بیان سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم زد فزد وبارک۔ علم غیب ہے کہ اللہ رب العزت کو ما کان وما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ سب کچھ ذکر فرما دیا۔ قرآن کا تمام علم جو ہے ہمارے آقا کو سکھا دیا، تو اس کا مطلب جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب کچھ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا، اور اسی علم کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں علم حیات پر حاکم ہے۔ بعض عیسائی مصنفین کہتے ہیں، مصنف یا تاریخ لکھنے والے کو انہیں جی علم حیات پر حاکم ہے کا مطلب؟ علم حیات ایک علم ہے، حیات کا معنی زندگی میں کسی نے یہ جو ہے لکھا ہوگا، یہ علم جو ہے تو اسی کے بارے میں بتایا ہے۔ بعض عیسائی مصنفین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات حاصل تھے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اندھوں اور جزامیوں کو اچھا کرتے تھے۔ جزام اس کو کوڑ کے مریض کو کہتے ہیں، یا پھر سفید داغ والے کو کہتے ہیں، اچھا کرتے تھے۔ اور یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر نے راستہ دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں اور جنوں پر تھی۔ اس کے برخلاف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات زیادہ نظر نہیں آتے، اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ علم اور معجزات کی فرق کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص سائنس اور علم ادویہ کا بڑا ماہر ہے۔ ادویہ دوا کی جمع ہے، یہ دوائی یعنی علم طب کہہ لیجیے آپ اسے۔ اس کے علم کے چند اصول معلوم کر کے بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، لاکھوں کو شفا بخشتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے تو اس محقق کو آپریشن کرتے دیکھا اور نہ دوا دیتے، تو وہ بڑا جاہل متصور ہوگا۔ اسی طرح بجلی کا یعنی تصور کا معنی وہ شمار کیا جائے گا جاہل۔ اسی طرح اس کو تھوڑا سا ذرا ایک آپ تھوڑا سا اور کھول کے سمجھائیے نا۔ ابھی اوپر کا یہ جو گیا کہ طب کے بارے میں کہ اس کو جو ہے وہ جاہل سمجھا جائے گا، ہاں اس کو دوبارہ ذرا تھوڑا علم کے چند اصول معلوم کر کے بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، یعنی علم طب کے چند اصول معلوم کر کے، چند بنیادی چیزیں معلوم کر کے ڈاکٹر علاج کرتے ہیں اور لاکھوں کو شفا بخشتے ہیں، یعنی لاکھوں مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نے تو اس محقق کو آپریشن کرتے دیکھا اور نہ دوا دیتے، تو وہ بڑا جاہل متصور ہوگا۔ یعنی کوئی یہ بات کہے کہ کوئی ڈاکٹر علاج کرتا ہے لیکن اس ڈاکٹر کے بارے میں کوئی کہ میں نے اس محقق کو نہ کبھی آپریشن کرتا دیکھا ہے نہ دوا دیتے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اسے لوگ جاہل شمار کریں گے کہ یہ بہت بڑا جاہل ہے، گوار ہے کہ اس نے جو ہے یعنی ڈاکٹروں پر جھوٹ باندھا ہے کہ ڈاکٹر آپریشن بھی کرتے ہیں دوائی بھی دیتے ہیں، لیکن یہ جاہل ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے ایسا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح بجلی کا ایک بڑا ماہر انجینئر ہے، شہر میں نیچے کے فر اپنی بجلی کے کارناموں سے سب کو حیران کیے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ سب انجینئر کی ذہانت کا نتیجہ ہے۔ جب ضرورت ہوگی اس کے علم سے بجلی کی ساری خرابیاں دور ہوں گی۔ یہی علم
سب کائنات پر حاوی ہے۔ یعنی کوئی انسان بجلی کا ماہر ہے اور وہ شہر کی بجلی کو جو ہے وہ سپلائی کرنے میں مددگار ہے، یعنی کہیں خرابی ہوتی ہے تو اسے ٹھیک کرتا ہے، تو اسے جو ہے بہت ماہر، یہ ذہانت کا نتیجہ ہے۔ یعنی اللہ نے اسے ایسی عقل عطا فرمائی کہ جس عقل کی وجہ سے اس نے پورے شہر کی بجلی کو سنبھال رکھا ہے، تو یہ اس کی ذہانت کا نتیجہ ہے کہ جب ضرورت ہوگی اس کے علم سے بجلی کی ساری خرابیاں دور ہوگی۔ یہی علم سب کائنات پر حاوی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز کمال ہے، اور یہی سب سے بڑا اکرام ہے۔ قول طیب صفحہ نمبر 63 اور صفحہ نمبر 64 پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز کمال ہے، یعنی سرکار کو جو علم عطا فرمایا گیا ہے یہ سرکار کا خاصہ ہے، اور سارے لوگوں میں سرکار کو فضیلت بخشنے والا۔ حالانکہ نبوت بھی ایک کمال ہے، نبوت کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ السلام سب پر فضیلت ہے، لیکن وہ نبوت اسی کو جو ہے اس کا دوسرا نام علم سمجھ لیجئے۔ بہو کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، اور غیب کی خبریں وہی دے سکتا ہے جس کے پاس علم غیب موجود ہو۔ سارے عالم پر تصرف مگر پھر بھی، یہ ہیڈنگ ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم کے مقام پر فائز رہ کر، یعنی سارے عالم پر تصرف مگر پھر بھی، سارے عالم پر تصرف کا مطلب ہے کہ انسان کی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے تو اس ملکیت میں وہ جو چاہے کر سکے۔ تصرف کا مطلب یہ، یعنی انسان کے پاس گاڑی موجود ہے، اب وہ اپنی گاڑی کو چاہے تو اچھے طریقے سے چلائے، چاہے تو اسے خراب کر کے ڈال دے یا اس کے پرزے کھول دے، یعنی جو چاہے اپنی ملکیت میں کر سکے۔ بات سمجھ میں آ گئی، مگر پھر بھی کا جو لفظ ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ آگے مصنف نے پوری بات سمجھائی ہے نا، یعنی وہاں پہ ایک شوشہ چھوڑ دیا تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں شوق پیدا ہو کہ پھر بھی کیا مطلب۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی ہاں سمجھ میں آئی، ارشاد۔ ہاں تو یہ پھر بھی جو دے رہے ہیں نا وہ آگے پورا جو چیپٹر دے رہے یہ اسی کا جو ہے لباب ہے، خلاصہ ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم کے مقام پر فائز رہ کر، یعنی اس عہدے پر آپ سرکار جو ہے مقرر ہیں، فائز رہ کر، اور فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا قرب پا کر، اللہ یعطی وانا قاسم کا اختیار رکھ کر کبھی آپ کا منکسرانہ انداز میں یہ فرمانا، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، سورہ احقاف آیت نمبر 2۔ یہ قرب پا کر سے ذرا اس کو سمجھائیے کھول۔ فاوحا الی عبدی ما اوحا کا قرب پا کر، قرب کا مطلب کہ اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندے پر، جو وحی فرمائی اللہ نے اپنے بندے یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب کر کے عرش اعظم پر بلا کر کے وحی ارشاد فرمائے۔ یہ جو بھی آپ کو علوم عطا فرمائے وہ عرش اعظم پر اپنے قریب کر کے سب جو ہے اللہ نے وہ تمام علوم آپ کو عطا فرمائے۔ سبحان یہ اللہ، مطلب ہے قرب پانے کا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں اپنے کلام کے ذریعے ان پر وحی نازل فرمائی، یعنی اپنا دیدار تک نہیں کروایا، لیکن میرے آقا کو دیدار بھی عرش اعظم پر بلا کر اپنے قریب میں بلا کر کے جو ہے وہ دیدار کروایا۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور انبیاء پر فضیلت ہے۔ تو وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے علوم عطا فرما دیے، سب کچھ جو ہو چکا جو ہونے والا ہے سب عطا فرما دیے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی۔ ایک جگہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ یعطی وانا قاسم، کہ اللہ عطا فرمانے والا اور میں بانٹنے والا ہوں۔ تو سارے اختیارات سرکار کو عطا فرما دیے، لیکن اس کے باوجود سرکار کی عاجزی اور انکساری تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔
حالانکہ سرکار کو جب سارے علم مل گئے تو سرکار جانتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ کیا ہوگا، سرکار جانتے ہیں کہ امتیوں کے ساتھ کیا ہوگا، سب کچھ جانتے ہوئے یہ صرف عاجزی اور انکساری والا جملہ ہے سرکار کا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ آپ ہی کی شان عبدیت ہے۔ شان عبدیت کا مطلب آپ کے بندہ ہونے کی شان ہے، اسی لیے آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یعنی سورہ قلم آیت نمبر 4 میں بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہے سے متصف کیے گئے، یعنی سرکار کو اعلی اخلاق کا مالک بنایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن تنگ نظروں کو اس عروج میں پستی نظر آ رہی ہے۔ عبدیت کے لوازم امانت، ولایت اور خلافت اسی میں مضمر ہے۔ مضمر کا معنی پوشیدہ ہے، چھپے ہوئے ہیں۔ سارے عالم پر تصرف عطا کیے جانے کا راز اسی عبدیت میں ہے۔ لیکن تنگ نظری اس کو ذرا آسان کریے نا، معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، تنگ نظروں کو، تنگ نظر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے اتنے فضائل اور کمالات ہوتے ہوئے بھی لوگ سرکار میں عیب تلاش کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو کوئی فضیلت نہیں، ہماری طرح نبی بشر ہے، یا نبی سے امتی اعمال میں بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تنگ نظر ہے ان کی، انہوں نے سرکار کے کمالات کو سمجھا ہی نہیں۔ سرکار کو معاذ اللہ انہوں نے جب بھی دیکھا نقص یعنی عیب کی نظر سے دیکھا، کبھی سرکار کے کمالات کی نظر سے دیکھا ہی نہیں، تو یہ انہیں تنگ نظر بولا جاتا ہے۔ لیکن بشریت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بشر ہوں، لیکن سرکار ہمارے سرکار سب سے افضل بشر ہے، افضل بشر ہے کائنات میں۔ جی جی، کائنات میں آپ جیسا کوئی بشر ہی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات! ہاں واہ! تو مطلب وہ بشر بھی ہے تو سب سے افضل بشر ہے، اور سرکار نور ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تحقیق کہ آپ کے پاس، اے لوگوں آپ کے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب۔ تو سرکار نور بھی ہے اور سرکار بشر بھی ہے، لیکن وہ نور ایسے کہ آپ کی نورانیت کا کوئی جواب نہیں، اور بشر ایسے کہ آپ کی بشریت کا کوئی دنیا کے اندر جواب نہیں، مثال نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ لیکن تنگ نظروں کو اس عروج میں پستی نظر آئی۔ عروج کا معنی بلندی، اس بلندی میں بھی سرکار کے اتنے فضائل اور کمالات ہوتے ہوئے بھی تنگ نظروں کو پستی نظر آئی، یعنی نیچا دکھانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ عبدیت کے لوازم امانت، ولایت اور خلافت اسی میں پوشیدہ ہے۔ سارے عالم پر تصرف عطا کیے جانے کا راز اسی عبدیت میں ہے، یعنی سارے عالم پر قبض۔ السلام علیکم بیٹا، جلدی بولیے۔ وعلیکم السلام جی، وہ بدن سرکار ہو گیا، آ جانا تھا اگر آپ۔ بیٹا میں انشاءاللہ 20 منٹ میں حاضر ہو رہا ہوں بیٹا، درس چل رہا تھا۔ جی اچھا، ابو آرام سے ہے۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ۔ جی مولانا ارشاد فرمائیے، ذرا ایک کال آ گیا تھا وہ اٹینڈ کر رہا تھا میں، ارشاد فرمائیے۔ کوئی بات نہیں۔ تو سارے عالم پر تصرف عطا کیے جانے کا راز، انتہائی اہم کال تھا، اسی لیے میں ریسیو کیا، ورنہ درس کے دوران میں کال ریسیو نہیں کرتا۔ اچھا اچھا جی، کریں شروع کریں۔ جی بالکل بالکل، ارشاد۔ بفضلہ تعالی، آپ باوجود رحمت للعالمین کے مقام پر فائز ہونے کے محض بمقتضائے عبدیت اپنی حقیقت کا اظہار یوں فرماتے ہیں، اور محض فضل کے امیدوار ہیں۔ یعنی رحمت للعالمین کے مقام پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا، لیکن آپ عبدیت کے تقاضے کی وجہ سے صرف یہ اظہار فرما دیں، یعنی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، تاکہ لوگ آپ کو بندہ ہی مانے، دوسرے انبیاء کی طرح آپ کو خدا نہ سمجھنے لگے آپ کے کمالات دیکھ کر کے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ، اور مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے ہوئے دیکھا تو خدا کا بندہ کہہ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو
100 سال تک سوتے ہوئے دیکھا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ. تو ہمارے آقا کو تو سر سے لے کے پیر تک اللہ نے معجزہ بنا کر ہی بھیجا، تو کہیں سرکار کو خدا نہ کہہ دے معاذ اللہ. اس لیے سرکار نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں. یہ جملہ ارشاد فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یعنی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ اس لیے فرمایا تاکہ لوگ سرکار کو خدا نہ سمجھ بیٹھے معاذ اللہ، ورنہ سرکار کے فضائل اور کمالات جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور مرتبے والے تھے. یہ قول طیب صفحہ نمبر 63 اور صفحہ نمبر 64 پر ہے. جو بی بی زیور، لباس، مکان، ملازمین پر پوری متصرف اور مالک ہو اور پھر بھی سمجھے کہ یہ محض میاں کا عطیہ ہے، اپنا کچھ نہیں، تو ایسی ہی بی بی میاں کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب بن کر رہے گی اور اسے امانت کی صلاحیت کی وجہ سے کمال تصرف عطا کیا جائے گا. یعنی پوری طرح اختیار رکھنے کے باوجود بھی یہ شوہر کا عطیہ ہے ایسا کہہ رہی ہے وہ. ہاں تو وہ بیوی جو ہے شوہر کی نظر میں بھی اور زیادہ محبوب ہو جائے گی اور وہ امانت دار شمار کی جائے گی. حالانکہ بیوی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ شوہر کا عطیہ ہے، یعنی شوہر کی طرف سے ہدیہ ہے اس کے لیے، وہ جو چاہے اس میں تصرف کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے سنبھال کر رکھتی ہے. تو یہ انتہائی کمال درجے کی امانت داری ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء آیت نمبر 80. یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی وہ گویا اللہ کی اس نے اطاعت کی. قول طیب صفحہ نمبر 46 اور صفحہ نمبر 65 پر ہے. اور آگے پڑھیں گے، تھوڑا تیزی سے پڑھ لیں گے، ختم پر ہے، 10 منٹ میں ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اچھا. ملائکہ کا سجدہ بظاہر سیدنا آدم علیہ السلام کو، لیکن حقیقت میں علم محمدی کو تھا. یعنی ظاہراً حضرت آدم علیہ السلام کو تھا سجدہ، لیکن حقیقت میں علم محمدی کو. سورہ بقرہ کی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں، حضرت ایک کام یہ کریں، آپ اس کو زبانی سے پڑھتے جائیے، جو مشکل الفاظ ہے اس کو وہیں کا وہیں آسان کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے. ٹھیک. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ، اس لیے وہ مسجود ملائکہ کا مطلب ہے یعنی حضرت آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ اس لیے کیا کہ وہ اسما کے نام بتلانے میں فرشتوں پر سبقت لے گئے، یعنی آگے بڑھ گئے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے اور فرشتے ناکام رہے. چنانچہ علم کی برتری کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، یعنی آدم کو سجدہ کرو. یہاں پر علامہ الیاس برنی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 4 تک. ان آیات کے متعلق مفسرین نے سوال اٹھایا کہ ان آیات میں پہلے علم اور بعد میں تخلیق انسانی کا ذکر ہے، یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ کس کو قرآن پڑھایا ہوگا. میرے قلب میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حامل بن کر آئے. قرآن کے معنی علم کے ہیں. اس آیت کے لحاظ سے حضور کی حقیقت بطون کے لحاظ سے اس عالم کی تخلیق سے پہلے علم و قرآن ثابت ہوئی. پھر انسان کو قرآن کے بیان کے لیے پیدا کیا اور بیان سکھایا. جبریل علیہ السلام اور آدم علیہ السلام وغیرہ تو بعد کو علم و وحی لائے، لیکن دراصل پہلے ہی سے اپنے محل پر علم یعنی حقیقت محمدی موجود تھا. البتہ اس عالم میں جسمانی لحاظ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بعد کو ہوا. یاد رکھو انسان سے ظہور بات کو ہوا، ہاں یعنی دنیا کے اندر بعد میں تشریف لائے. یاد رکھو انسان سے اصلا مراد انسان کامل یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جو عقیدت و محبت کے لحاظ سے نہیں بلکہ حقیقت کے لحاظ سے ہے. انہی قرآنی آیات کی روشنی میں ساری احادیث رسالت سمجھ میں آتی ہیں.
مثلا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، اور ایک حدیث کنت نبیم و آدم بین الماء والطین وغیرہ۔ علامہ برنی مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیاتوں کا اور احادیث کا ترجمہ بھی کر دیں۔ میں یہاں پر شاید مصنف نے نہیں کیا ہوں۔ ہاں انا من نور اللہ کا معنی کہ میں اللہ کا نور، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ وکل شیء من نوری، اور ہر چیز میرے نور سے ہے۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ یہ ان کا ترجمہ ہے۔ عارفین بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کامل بذات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ملائکہ کا سجدہ اصلاً صرف آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اس پر ناچیز یعنی علامہ الیاس برنی کہتا ہے قرآن میں آدم کو سجدے کا ذکر ہے، علم اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام علم میں تھے یا نہیں، بس وہ اس علم کا جز لازم ہوئے یا نہیں۔ اس طرح جو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جز ہونے کی وجہ سے اس کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوا، حضور کا جز ہونے کی وجہ سے، حصہ ہونے کی وجہ سے، حصہ ٹکڑا ہونے کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں۔ نہیں حصہ سمجھ میں آ رہا جی۔ قرآن میں خلافت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن اصلی خلافت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس سے ساری کائنات بلکہ آدم علیہ السلام ہے، جو کل شیء من نوری سے ثابت ہے، یعنی ہر چیز میرے نور سے پیدا کی گئی۔ جب علم، حمد، قرآن، انسان، محمد کہو تو مطلب ایک ہی ہے، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ وہی علم کائنات میں پھیلا تو حمد کہلایا، اس علم نے کلام کی شکل اختیار کی تو قرآن کہلایا، اور وہی علم انسان بنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلایا۔ قول طیب از علامہ الیاس برنی، صفحہ نمبر 87 اور 88۔ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی علم کا ورثہ ہے۔ ورثہ کا مطلب وہی چھوڑا ہوا مال کہلاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیا فرمایا؟ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اسی علم کا ورثہ ہے، یہ صدقہ کہہ لیجیے۔ نہ سمجھ گیا میں جی جی، صحابہ کا لفظ سنا نہیں تھا میں، وہ چھوٹ گیا میرے سے جی۔ اچھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ یہاں لفظ ورثہ پر بحث مقصود ہے۔ وارث وہ ہے جس کو کوئی چیز میراث میں ملے، میراث کے حصول کے لیے جد و جہد شرط نہیں۔ ایک بادشاہ کا لڑکا محض بادشاہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے شہزادہ یا پرنس بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تخت، اس میں شہزادے کی علمی یا ذاتی صلاحیت کا دخل نہیں ہے، صرف نسبت کی وجہ سے وہ باپ کا جانشین ہے۔ بالکل اسی طرح صحابہ کرام کی مقدس جماعت اور اس امت کے اولیاء اپنے نبی امی کے وارث محض فضل خداوندی کے سبب بن گئے، اور یہی علم اصل ہے شریعت کے علم کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن علم لدنی کے لیے فضل الہی کی ضرورت ہے، اور علم لدنی کو علم اکتسابی پر فوقیت حاصل ہے۔ علم اکتسابی کہتے ہیں جو کمایا جاتا ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے، جس علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، لیکن ان کو حکم ربانی ہو رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن کو آیات آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یعنی سورہ کہف آیت نمبر 65 سے سرفراز فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت اور علم لدنی عطا فرمایا۔ ہم نے ان کو اپنے پاس سے رحمت دی ہے، اور ان کو یہ علم لدنی کس سے عطا فرمایا؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جی جی جزاک اللہ۔
تو حصول علم ظاہر یہ اکتساب کا نتیجہ ہے، جبکہ علوم باطنہ یا حصول علم یعنی علم حاصل کرنا، علم ظاہر کا حاصل کرنا یہ اکتساب کا نتیجہ ہے، یعنی جو ظاہری کتابوں میں علم موجود ہے وہ ہماری محنت سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو علوم باطن ہے، علم لدنی ہے، موہبی علم ہے، جس کے لیے اکتساب کی ضرورت نہیں، محض یہ فضل خدا بندی سے حاصل ہوتا ہے. تو یہی فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے اکتساب کی ضرورت نہیں، محض یہ فضل خدا بندی ہے. حصول معرفت تمام عبادتوں کا خلاصہ اور مقصد تخلیق انسان و جن ہے. ارشاد ربانی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سورہ زاریات آیت نمبر 56. ہم نے انسان اور جن کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہاں بعض مفسرین نے لیعبدون سے لیعرفون مراد لیا ہے، یعنی میری معرفت حاصل کریں. ساری کیا ہے وہ یعبدون ہے، وہ یہاں پر مفسرین نے لیعرفون مراد لیا ہے. لیعرفون کا معنی ہے معرفت حاصل کرنا، یعنی میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. نہیں یعنی لیعبدون سے مراد لیعرفون لیا ہے. جی لیعرفون مراد لیا ہے، یعنی میری معرفت حاصل کریں. ساری عبادتیں ذرائع مینس ہیں اور منزل مقصود اینڈ اور گول ہے، معرفت الہی ہے. اینڈ اور گول معرفت الہی ہے، اور یہی علوم میں صوفیہ کا منشا اور مقصد ہے. مسک الختام، خلاصہ بحث یہ ہے، یعنی آخری بحث یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اس کا سب کا نتیجہ کیا نکلا، نچوڑ کیا نکلا. خلاصہ بحث یہ ہے کہ بلا شبہ نبی کا امی ہونا معجزہ ہے، نہ کہ عیب. اگر نبی کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے نبوت عطا فرمانے والا رب علم عطا نہ فرماتا تو امی ہونا ضرور عیب ہوتا. لیکن رب ذوالجلال نے تو اپنے نبی امی پر یہ کرم فرمایا کہ ان کو دنیا کے ناقص علم والے اساتذہ اور کتابوں سے بے نیاز کر کے امی ہی رکھا، لیکن خود ایسا علم عطا فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کا معلم بنا. ایسا معلم بنا کہ کسی نبی، معلم کا معنی استاد، ہر نبی اپنی امت کا استاد بنا، سکھانے والا. ایسا معلم بنا کہ کسی نبی کے علم کا مقابلہ اس کا کوئی امتی نہ کر سکا. جس نے بھی مدرسے نبی کو چھوڑ کر دنیا والوں سے علم حاصل کیا، وہ بھٹکتے ہی رہا، منزل نہ پا سکا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے. جزاک اللہ. الغرض سنت الہیہ قائم ہوئی کہ اس نے اپنے ہر نبی کو دنیا کے اساتذہ و فضلاء سے بے نیاز اور کتابوں سے آزاد، الفاظ و حروف کی پہچان و تحریر سے مبرہ کر کے اس کی ضرورت اور مرتبے کے مطابق خود ہی علم عطا فرمایا. اور رہا النبی الامی کا معاملہ، یہ تو سب سے نرالا اور انوکھا ہے. نہ کسی کو ان جیسی نبوت ملی اور نہ ان جیسا علم نبوت ایسی کہ جس کا دائرہ اولین و آخرین بلکہ تمام انواع مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. انواع مخلوقات کے قسم، طرح طرح کی مخلوق کا احاطہ، یعنی سب کو گھیرے ہوئے ہیں. انواع مخلوقات جیسے حیوان ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، نباتات ایک مخلوق ہے، جمادات ایک مخلوق ہے. تو یہ قسمہ ہو گئی، کئی طرح کے قسم. جزاک اللہ. علم ایسا کہ اس کے کوہنا و تہ کا پتہ لگا لینا کسی امتی کے بس کی بات نہیں. کوہنا کا معنی پرانا، یعنی کب سے یہ علم آ رہا ہے، چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں لگا سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں. بس دینے والا بھی لامحدود اور لینے والا بھی لامحدود. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دینے والا کیا دیا اس کا علم صرف لینے والے کو ہی معلوم ہے، کیونکہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ پر ہماری عقل دنگ ہے.
یعنی جو وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی. وہ امی لقب کا علم ایسا ہے کہ اپنے صحابہ کو پچھلوں کا حال بھی بتا دیا اور اگلوں کا بھی. جو ہو چکا اس کو بھی جان لیا اور جو ہوتا رہے گا وہ بھی معلوم ہو گیا. اور آسمانوں کے اوپر کی باتیں بھی جان گئے اور زمین کے نیچے کی بھی. آخر میں ان کے اسی اعلان میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ انا بعثت معلما، بے شک میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اسی امی نبی کے مکتب فیض سے جو صحابہ کل تک ذرے تھے وہ بعدہ تارے ہو گئے، اور کل تک جن عربوں کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں تھیں ان کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ یورپ و افریقہ کی سلطنتوں کی باغ ڈور تھما دی گئی. اور اسی نبی امی نے اپنے تلامذہ کو ایسا بصیرت والا علم سکھلایا کہ وہ اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو، اسٹوڈینٹس کو، اسٹوڈینٹ شاگرد سمجھ میں آ گئی بات. جی جی جی. تو وہ مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھ کر دنیا کے سب سے بڑے حصے پر حکومت کیے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی ہے جو مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھ کر پورے ملک کی خبر لے رہے ہیں. اگر کوئی بھوکا ہو تو جان لے، اگر رات کی تاریک میں کوئی ملاوٹ کر رہا ہو تو جان لے، اگر سرحد پر کوئی مجاہد یا قافلے کا سردار غلطی کر رہا ہے تو جان لے. اور پھر ساریت الجبل کا حکم فرمائے. ساریت الجبل کا مطلب ہے کہ حضرت ساریہ کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا تھا ایک جنگ میں. اب وہاں ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر شریف پر تھے. آپ نے ان سے فوراً فرمایا کہ یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی جانب چلو. حضرت ساریہ نے کئی سو میل دور ہونے کے باوجود بھی اس آواز کو سن لیا اور پہاڑ کی جانب چلے گئے تو اللہ نے آپ کی شکست کو فتح میں تبدیل فرما دیا. یعنی شکست کو فتح میں بدل دیا. ہاں، یعنی شکست ہونے والی تھی، قریب تھی، ہوئی نہیں تھی، لیکن حضرت عمر نے جب یہاں سے مسجد نبوی سے آپ کو فرمایا یا ساریہ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی جانب جاؤ، تو حضرت ساریہ نے اس بات پر عمل کیا اور اللہ نے آپ کو فتح عطا فرما دی. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب ہے. اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ اتنے پہاڑ، اتنے پیڑ، اتنے سمندر، دریا ہونے کے باوجود حضرت عمر پوری جنگ کو مسجد نبوی کے ممبر شریف سے ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے. اور یہی دیکھنے کی وجہ تھی کہ آپ نے حضرت ساریہ کو بتایا کہ آپ پہاڑ کی جانب جائیں تو اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو آگے فرماتے ہیں کہ ساریہ الجبل کا حکم فرمائے. الغرض جو بھی اس نبی امی کے مدرسے میں حاضر ہوا وہ فیضیاب ہو گیا، اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی اور وہ سب سے ممتاز ہو گیا. فدا کا ابی و امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ. اب یہ جو حوالے دیے ہیں آگے کتابیات، یعنی ان چیزوں میں سے انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے قرآن کریم سے اور لغات قرآن، ندوۃ المصنفین، عوارف المعارف از حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ماہ نامہ اشرفیہ برائے ماہ جنوری 1991، قول طیب از ملفوظات حضرت الیاس ورنی رحمۃ اللہ علیہ، تعالیف مولانا عبدالحلیم الیاسی، قصیدہ بردہ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، الانسان الکامل السید محمد بن سید علوی. جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ.